آج ایک بار پھر تحریک انصاف سیاست کی بند گلی میں داخل ہوتی دکھ رہی ہے۔ سیاست کی موجودہ حیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حکومت نے تحریک انصاف کے تحریری مطالبات کو جھوٹا پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے، جبکہ اداروں نے تحریک انصاف سے ہونے والی سیاسی ملاقات کو رد کر دیا ہے۔ دو سیاسی فریقین کے مابین ہونے والی مذاکرات کی تیسری بیٹھک سے قبل بیک چینل میٹنگ اور مثبت پیش رفت کی تصدیق۔ تحریک انصاف نے مذاکراتی کمیٹی کے سامنے تحریری مطالبات تو پیش کر دیے، مگر سیاسی بقا کی جنگ میں ایک بار پھر غیر سیاسی فریق پر تکیہ کیے بیٹھی ہے، جبکہ بیک چینل ہونے والی اس میٹنگ سے متعلق سیکیورٹی ذرائع نے یہ واضح کیا ہے کہ سیکیورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو افسوسناک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے تحریک انصاف کے دعوے کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ چیف عوامی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈاپور سے بات چیت کے پی کے میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی۔ اس دوران کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے آرمی چیف سے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی تو چیئرمین پی ٹی آئی کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاستدانوں سے کیجیے۔ چیف عوامی اسٹاف سے ملاقات کے دوران ہونے والی بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، آئرنی یہ ہے کہ 2 دن قبل ہونے والی اس ملاقات سے متعلق جماعت کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز تردید کی، آج تصدیق کی، اور اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر گوہر نے اس ملاقات کے بارے میں کہا کہ فقط یہ سیکیورٹی معاملات پر ہی بات ہوئی۔ میری بالکل ملاقات نہیں ہوئی، لوگ چلاتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہے۔ نہیں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ سب نہیں میں نے کہہ دیا۔ جرنلسٹوں سے بات کر کے خان صاحب نے کہا کہ یس ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوشائند ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بیرسٹر گوہر کا موقف کچھ اور رپورٹ ہو رہا تھا، لیکن آپ کو بتاتے چلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر، علیمہ خان، حتیٰ کہ عمران خان بھی آج اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی تصدیق کر چکے ہیں، اور رپورٹ ہوا کہ بیرسٹر گوہر کا یہ کہنا ہے کہ میری اور علی امین گنڈاپور کی آرمی چیف سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی۔ آرمی چیف کے سامنے پی ٹی آئی کے تمام معاملات اور مطالبات رکھے ہیں اور اپنے تمام مسائل آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں۔ اس براہ راست ملاقات کو پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی انتہائی مثبت پیش رفت اور ملک کے استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ آج جو ڈائریکٹ بات ہوئی ہے، عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے آرمی چیف نے، علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کی جو ملاقات ہوئی ہے تو یہ اچھی بات ہے، انہوں نے پہل قدمی کی ہے اس چیز میں، تو عمران خان نے اس کو خوش آئند کہا ہے۔ جرنلسٹوں سے بات کر کے خان صاحب نے کہا کہ یس ملاقات ہوئی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ بہت خوشائند ہے، بات چیت ملک کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ خان صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ ہمارے دروازے ہمیشہ بات چیت کے لیے کھلے تھے، دوسرے لوگوں کے دروازے بند تھے۔ اگر بات چیت آگے بڑھی تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا۔ یعنی تاثر دینے کی یہی کوشش کی جاتی رہی کہ بڑے مثبت یہ پیش رفت ہے اور بڑی خوش آئند ہے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، صحافی نے جب آرمی چیف سے ہونے والی اس ملاقات کی تصدیق سے متعلق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے پوچھا کہ 1 on 1 ملاقات میں کیا بات ہوئی، تو گنڈاپور صاحب نے مسکراتے ہوئے کچھ یوں جواب دیا۔ آپ کی اور خان صاحب کی طرف سے کوئی خاص گائیڈ لائن آرمی چیف سے جو سیکیورٹی پہ اس میں کیا اتفاق ہوا ہے؟ سیکیورٹی تو میری ہوئی تھی، اس کے علاوہ تمام پارٹی سے انہوں نے کی تھی، چیئرمین بیرسٹر صاحب سے۔ 1 on 1 کیا بات ہوئی ایگزیکٹلی؟ کیا دیکھیں 1 on 1 کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اس لیے 1 on 1 ہوتا ہے کہ وہ بتایا نا یہ کیا باتیں ہیں یار۔ آپ خان کی رہائی کو لے کر کوئی بات ہوئی اس میں؟ خان کی رہائی ہماری پریورٹی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ خان جلد رہا ہوں۔ نہیں تو آرمی چیف نے کوئی گارنٹی دی کہ رہا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، آرمی چیف تو ایسی گارنٹی نہیں دیں گے۔ دیکھیں ہم تو کسی سے کوئی ایسی چیز مانگ ہی نہیں رہے نا، ہم تو اپنی عدالتوں کے ذریعے ہی انشاءاللہ اپنا انصاف لیں گے۔ جبکہ محمود خان اچکزئی نے 2 روز قبل ہونے والی بڑی بیٹھک کو پشاور میں آئین کے منافی قرار دیا۔ ترسوں جو میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، دیٹ از اگینسٹ دا اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، وہ آئین کے اسپرٹ کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اگر ہمارے لوگ آئین کے تحت چلیں گے، ادارے آئین کے تحت چلیں گے، ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے، لیکن جو آئین سے کھلواڑ کرے گا اس کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنی ہے۔ واضح رہے تحریک انصاف نے آرمی چیف سے ہونے والی ملاقات کی تصدیق اس وقت کی جب حکومت سے ہونے والی مذاکرات کی تیسری بیٹھک میں شرکت کر رہی تھی۔ مذاکرات میں شرکت سے قبل پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا یہ کہنا تھا کہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ معاملات حل ہو نہیں سکتے، اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امپائر صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے مذاکرات کامیاب
ना हो सके तो एहतजाज ऊ से बहुत आगे जाएगा। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर पार्लियामेंट हाउस में हुआ है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए हैं। पीटीआई के तहरीरी मुतालबात में वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरीज तश्कील दी जाएं। कमीशन के जजेस की तैनाती तहरीक इंसाफ और हुकूमत की बामी रजामंदी के साथ 7 रोज में की जाए। कमीशन इमरान खान की 9 मई से मुतल्लिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने की इंक्वायरी की जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 में वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस की तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ के मुतालबे में कहा गया है कि 9 मई से मुतल्लिक मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और सहाफियों को हरासा किया गया। कमीशन मुल्क भर में इंटरनेट शट डाउन की तहकीकात भी करे और जिम्मेदारों का तयन करे। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाकयात की तहकीकात करे। कमीशन इस्लामाबाद में मुजाहिरीन पर डायरेक्ट फायरिंग और ताकत के इस्तेमाल का हुक्म देने वालों की शनाख्त करे। कमीशन शुहदा और जख्मियों की तादाद पर अस्पतालों और मेडिकल सहूलियात की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स की जांच करे। पीटीआई का यह मुतालबा है कि कमीशन मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के ज्यादा इस्तेमाल के जिम्मेदारान की शनाख्त करे। FIRs के इंदराज में दरपेश मुश्किलात की तहकीकात करे। तहरीरी मुतालबे में यह कहा गया है कि वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकामात जारी करें। मुज़ाकरात की तीसरी इस अहम तरीन बैठक के बाद मुज़ाकराती कमेटी में बैठे हुकूमती मेंबरान की जानिब से इंतहाई जारहाना और अनएक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड्स फकत झूठ और प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कोई किसी मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। ये 9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। तो ये तो सारे केसेस जो हैं ये ऑलरेडी जो है वो जुडिशल प्रोसेस में है। अब इनका नए सिरे से यानी कमीशन का तो ये उसमें मैंडेट भी नहीं है। आज इस डॉक्यूमेंट में इनको चाहिए था कि वो लिस्ट करते कि जी हमारे इतने लोग जो हैं उनको हलाक किया गया है। मास वाइब प्रोपेगेंडे के इल्जाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इसका हम क्या जवाब दें। मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि दस्तावेज कम है और हुकूमत के ऊपर चार्ज शीट बहुत ज्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्ज शीट है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि कमीशन का तो ये मैंडेट ही सिरे से नहीं होता कि जिन केसेस का अदालत में फैसला हो चुका हो कोई रोल अदा करे, कि जो केसेस अदालतों में ज़ेरे समात हों उन पर कमीशन कुछ कर ही नहीं सकता। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली खबर की भी तस्दीक कर दी गई है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ा सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि ये मीटिंग हुई ही नहीं और उनका कहना था कि ये फ़कत वही डिसीव और गुमराह करने वाली बात है कि जिसके अंदर PTI हमेशा महारत रखती है। डिनाई करूंगा ऐसी कोई बात। उनका यह भी कहना था कि बहुत कोशिश की है मगर आर्मी चीफ से होने वाली मुलाकात में सियासी मामलात पर बात नहीं हुई।